لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منت کی، میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں، پوچھ لیں آپ شہباز صاحب سے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، جواب کوئی نہیں تھا۔ یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ سعد رفیق بھی پھٹ پڑے، 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب بھی نہ بولوں تو پھر کب بولوں، آخر ایک دن تو بولنا پڑے گا۔ شہباز شریف سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے وزارت نہ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آگے کر کے خود پیچھے ہو رہے ہو۔ خواجہ سعد رفیق کا ضمیر بھی جاگ گیا اور سب کو کھری کھری سنا دی۔ ایک لیڈر جو ہے، کوئی ایک لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے، کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں، نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے۔ کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار۔ جوان جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے، میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے، بولنا پڑے گا۔ جو عدم اعتماد ہوا میں اون کرتا ہوں، میں اس میں پوری طرح شامل تھا۔ ایاز صادق صاحب شامل تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ، بالکل ٹھیک کیا، میں یہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منت کی، میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں، پوچھ لیں آپ شہباز صاحب سے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، جواب کوئی نہیں تھا۔ یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی۔ اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئے، یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں، اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں۔ ری کاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی، اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو۔ تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف۔ میں نام نہیں لیتا، جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ، شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار۔ میں نام نہیں لیتا، جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کہیں اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے۔ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ خواجہ سعد رفیق اس سے پہلے بھی اسمبلی میں بارہا بہت اگریسولی بول چکے ہیں۔ اس دفعہ بھی جہاں پہ انہوں نے عمران خان پر تنقید کی، وہیں پر اپنی پارٹی کے خلاف بھی کھل کے بول گئے۔ جہاں پر اعتراف کیا کہ عدم اعتماد کا حصہ تھا، وہیں پہ یہ بھی بول دیا کہ وزیر نہیں بننا چاہتا تھا۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی تعریف کی تو تنقید کا نشانہ بھی بنا دیا کہ ایک لیڈر عقل کل نہیں ہو سکتا، پارٹی میں ووٹنگ ہونی چاہیے، اقتدار سے دل بھر گیا ہے۔ اگر خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ ایسے ہی کھل کے بولتے رہیں تو سیاست میں مثبت تبدیلی ضرور آ سکتی ہے۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔